ویورز آپ کو چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کیلا یعنی بنانا کے بارے میں۔ اس کا لطینی یعنی سائنٹیفک نام میوسا سیپینٹم ہے۔ سوجن کیلا ہر قسم کی سوجن میں مفید ہے، چوٹ یا رگڑ لگنے پر۔ نسخہ نمبر 1، کیلے کے چھلکے کو متاثرہ جگہ پر باندھ دینے سے سوجن نہیں بڑھتی۔ نسخہ نمبر 2، پختہ کیلا اور گیہوں کا آٹا پانی میں گوندھ کر گرم کر کے لیپ کریں۔ پیٹ کی بیماریاں، مختلف قسم کے پیٹ کی بیماریوں میں خوراک کی صورت میں کیلا کھانا بیماریوں کے تدارک میں مفید ہے۔ یہ بچوں اور کمزور لوگوں کے لیے قوت بخش غذا ہے۔ بچوں اور بڑوں کے ہر قسم کے دست، معدے کی سوجن یعنی گیسٹرائٹس، بڑی آنت کی سوجش یعنی کولائٹس اور معدے کا السر یعنی گیسٹرک السر میں غذا کی صورت میں کیلا شفا بخش ہے۔ یہ انتڑیوں کی سوجن ختم کرتا ہے۔ دل متلانا یعنی تیزابیت۔ نسخہ نمبر 1، پیٹ سے گلے تک جلن ہونے پر 2 کیلوں کو گوندھ کر چینی اور الائچی ملا کر کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ نسخہ نمبر 2، پختہ کیلے پر گھی ڈال کر کھانے سے صفرا کی زیادتی میں سکون ملتا ہے۔ لیکوریا۔ نسخہ نمبر 1، 2 کیلے کھا کر اوپر سے دودھ میں شہد ملا کر پینے سے لیکوریا میں فائدہ ہوتا ہے۔ نسخہ نمبر 2، 1 کیلا 8 گرام گھی کے ساتھ صبح اور شام 2 بار 10 دن تک کھائیں۔ نسخہ نمبر 3، کیلے کی دودھ میں کھیر بنا کر کھانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ دل کا درد، 2 کیلے 15 گرام شہد میں ملا کر کھانے سے دل کے درد میں آرام ملتا ہے۔ معدے کا السر، دودھ اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے معدے کے السر میں بہت مفید ہے۔ کیلا کھاتے ہوئے دودھ پئیں۔ البیومن عناصر کم ہونے پر کیلا کھا کر اس کی تکمیل کریں۔ دست، کیلا قبض کرتا ہے۔ 2 کیلے آدھا پاؤ دہی کے ساتھ کچھ دن کھانے سے دست، پیچش، بد ہضمی ٹھیک ہوتی ہے۔ چھالے، زبان پر چھالے ہونے پر 1 کیلا گائے کے دہی کے ساتھ صبح سویرے کھائیں۔ آگ سے جلنا، آگ سے جلنے پر کیلے کو پیس کر جلی ہوئی جگہ پر لگانا مفید رہتا ہے۔ نکسیر، 1 گلاس دودھ میں چینی ملا کر 2 کیلوں کے ساتھ روزانہ 10 دن تک لگاتار کھائیں۔ موٹاپا ہونا، کیلا احتلام اور جریان میں مفید ہے۔ یہ جسم موٹا کرتا ہے۔ 2 کیلے کھا کر اوپر سے 1 پاؤ گرم دودھ 3 مہینے روزانہ پینے سے جسم موٹا ہو جاتا ہے۔ اگر اپھارا ہو تو اس کو نہ کھائیں۔ پیشاب کا رکنا، کیلے کے تنے کا رس 4 چمچ گھی 2 چمچ ملا کر پلانے سے بند ہوا پیشاب کھل کر آتا ہے۔ بہترین نسخہ ہے۔ اس رس میں ملا ہوا گھی پیٹ میں نہیں ٹھہر سکتا اور پیشاب جلد آتا ہے۔ بار بار پیشاب آنا، 1 کیلا کھا کر آدھا کپ نولے کے رس میں ذائقے کے مطابق چینی ملا کر پئیں۔ اس سے بار بار پیشاب کا آنا بند ہو جائے گا۔ صرف اکیلا کیلا کھانے سے بھی بار بار پیشاب آنا کم ہو جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر، کیلے میں سوڈیم کم ہوتا ہے، پوٹاشیم کافی ہوتا ہے، جو ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے۔ بچوں کی غذا، دودھ پینے والے بچوں کے لیے روزانہ وٹامن سی، نیاسین، رائبو فلیون اور تھائامین کی جتنی مقدار چاہیے اس کا چوتھائی حصہ 1 کیلے میں مل جاتا ہے۔ 2 کیلے دودھ کے ساتھ بچوں اور بوڑھوں کو عموماً کھانے ہی چاہیے۔ جنوبی افریقہ میں بچوں کی غذا میں کیلے کا پاؤڈر کام میں لایا جاتا ہے۔ دمہ، دمہ کے مریضوں کو کیلا کم کھانا چاہیے اور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کیلا کھانے سے کہیں دمہ بڑھتا تو نہیں۔ دمہ اگر بڑھتا ہوا پایا جائے تو کیلا نہیں کھانا چاہیے۔ دمہ میں کیلے سے الرجی بھی ہو سکتی ہے۔ احتیاط، کمزور قوت نظام، گٹھیا اور ذیابیطس کے مریضوں کو کیلا نہیں دینا چاہیے۔ کیلا کھانے سے الرجی ہو تو الائچی کھائیں۔ ویورز، یہ جتنے نسخہ جات آپ کو بتائے گئے ہیں، بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کریں تو انشاءاللہ 100% فائدہ ہوگا۔